روضہ شیخ حمید قادری و شیخ لطف اللہ قادری۔ یہ درگاہ مبارک علی عدل شاہ اول کے روضہ سے قریب 400 قدم کے فاصلے پر ہے، جو سامنے ہی دکھائی دیتی ہے اور شہر کے جنوب و مغرب میں واقع ہے۔ یہاں دونوں حضرات شیخ حمید قادری اور شیخ لطف اللہ قادری آسودہ ہیں۔ یہ دونوں بزرگ ابراہیم عادل شاہ ثانی کے عہد میں تھے۔ روایت ہے کہ فاطمہ سلطانہ علی عادل شاہ اول کی بیگم صاحبہ نے یہ مقبرہ بنوا دیا تھا، اور دونوں صحابوں کا وصال 1602 عیسوی و 1612 عیسوی میں ہوا تھا۔ شیخ حمید قادری آپ بیجاپور کے مشہور اولیاء اللہ سے ہیں۔ آپ حافظ قرآن اور خوش لمحہ و الحان تھے، اور اپنے وقت میں اہل باطن اور اہل فقراء کے شب و چراغ تھے، واحد زمن اور فرید اثر تھے، اور سنت نبوی کی پیروی مرتبہ اعلیٰ تک پہنچے تھے۔ در طریق معرفت دانی کے چشت، ترک کردن ہر دو عالم رابع پشت پازدن۔ ترک و تجرید اور قطع خلائق میں مردانہ وار مضبوط قدم رکھ کر قناعت و توکل کے پابند تھے، اور طالبین تعلیم و ارشاد میں مشغول رہتے تھے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ وطن سندھ سے بیدر میں تشریف فرما ہوئے، اور شیخ طریقت حضرت شیخ محمد گنج بخش و خلیفہ کامل حضرت شیخ ابراہیم مختوم جی بن شیخ شمس الدین ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہو کر درجہ کمال کو پہنچے، اور سند ہدایت خدائق پر متمکن ہوئے۔ بعد چند روز کے ابراہیم عادل شاہ ثانی عرف جگت گیر کے عہد میں بیجاپور تشریف لائے، اور شہر کے تمام لوگ آپ کی صحبت با فیض سے مستفید ہوئے۔ سلطان ابراہیم عادل شاہ، جس کے فضائل حمیدہ و اطوار پسندیدہ و عدل و سخا و قدردانی مشائخین و فقراء و ظہر سند صلح و اہل اللہ میں مشہور تھا، اس نے حضرت کی آمد کی خبر سن کر استقبال کیا، اور آستانہ بوسی ہو کر بیجاپور کے شہر کے اندر لایا، اور حضرت کی اقامت کے لیے شاہی باغ، جو نوباغ کے نام سے مشہور ہے، مقرر کیا، اور انعام کا پروانہ بھی پیش کیا۔ حضرت چلہ کش اور خلوت دوست و گوشہ پسند تھے، اور خل کی کثرت اور اغیار اجانب کی صحبت سے پرہیز کرتے تھے۔ اسی وجہ سے باغ کی صنعت قبول نہ فرمائی، لیکن ملکہ جہاں فاطمہ سلطانہ عادل شاہ کلاں کی بیگم صاحب نے جو مسجد اور گنبد اور بولی علیحدہ بنا کر وقف کی تھی، جس بولی کو گمٹ بولی کہتے ہیں، اور اس مسجد کے قریب اپنے بچوں کے لیے 2 چھوٹے چھوٹے گنبد بھی بنائے تھے۔ آپ الگ تھلگ رہنا پسند فرماتے تھے۔ آپ نے اسی مسجد کو منتخب فرمایا اور یہیں رہنے لگے، اور فرمایا کہ یہی وقف کی ہوئی زمین اور مسجد اور گنبد فقیروں اور گوشہ نشینوں کے قیام کے لیے بہتر ہے۔ بادشاہ قدردان نے یہ سن کر کہا کہ جو سعادت اس زمین کو ہوئی ہے، تو اس زمین اور مکانات موقوفہ کے سوائے فصیل قلعہ تک جو شاہی زمین تھی، وہ بھی آپ کے خدام اور فقراء کے سکونت کے لیے نذر کر دی۔ حضرت نے اس کو قبول کر کے فقیروں کے لیے ایک چھپر ڈال دیا، اور عبادت الہی میں مشغول ہوئے، اور ان چھوٹے گنبدوں میں بہت سے چلے اور خلوتیں کیے، اور آخر عمر شریف تک وہی جگہ آپ کی آرام گاہ تھی، اور بعد وفات وہیں خوابگاہ ہوئی۔ جب مولا اعلیٰ سے بلطف غیبی نے پیغام پہنچایا کہ طرز کنگرائے عرش نے جنند سفیر ندامت کے بدین عام گوچے افتادست، با مجرد عین پیام وصال انجام کے 22 ذی الحجہ 1011 ہجری کو شہباز روح مقدس نے نفس انصری سے نکل کے آشیانہ تقریب کا راستہ لیا۔ آپ کی تاریخ وصال شفیع قیامت مشہور ہے۔
مزار پاک آپ کا جہاں چھپر تھا وہیں ہے، اور بعض فیض سبحانی بھی آپ کی تاریخ کہتے ہیں، جس سے 1121 ہجری نکلتی ہے۔ حضرت شیخ لطف اللہ قادری آپ اس شہر کے بڑے کامل اولیاء اور مشہور بزرگوں میں سے ہیں، اور حضرت شیخ حمید قادری کے خلیفہ اور سجادہ نشین ہیں۔ فقر و فنا، تجرید و تفرید و ریاضت و مجاہدات و ترک دنیا و مخالفت نفس و ہوا و عجلت نشینی و وحدت گزینی میں اپنے مرشد کی مطابقت و پیروی فرماتے تھے، اور ان سے 10 سال تک ہدایت و ارشادات میں مشغول رہے، اور آپ کی تربیت سے بہت کچھ لوگ مستفید ہوئے۔ معتبر لوگوں سے منقول ہے کہ جس زمانے میں قطب الاولیاء نائب رسول اللہ حضرت شاہ صبغت اللہ مدنی بھروچی قدس سرہ العزیز بیجاپور میں رونق افروز تھے، حضرت کو طلب، مستعد اور صاحب ریاضت و ذوق دیکھ کر باطنی توجہ اور کشش سے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ حضرت شیخ حمید کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو حضرت صبغت اللہ کے جناب میں عرض کروایا کہ جناب کے ہزارہاں طالبان نامور و مریدان باخبر ہیں، اس فقیر کے لیے لطف اللہ صرف ایک اندھے کی لاٹھی تھی، آپ نے اسے بھی گھسیٹ لیا۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا، ہم نے شیخ لطف اللہ کو تم کو بخش دیا۔ جب حضرت شیخ حمید نے یہ سنا تو فرمایا کہ خیر، حضرت نے تم کو ہمیں دے تو دیا مگر اپنا بنا کر دیا۔ نقل ہے کہ حضرت شیخ حمید نے حج بیت اللہ اور زیارت روضہ منورہ کا عزم با الجزم کر کے ایک روز حضرت شاہ صبغت اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا مداح عرض کیا اور کہا کہ آپ اس نیت سے فاتحہ پڑھیے۔ حضرت نے فرمایا کہ تم نہیں جا سکتے ہو، مگر تمہاری سلامتی کے نیت سے فاتحہ پڑھتا ہوں۔ اس کے بعد شیخ حمید اور شیخ لطف اللہ دونوں بندر دھابل تک پہنچے، مگر شیخ حمید کا کسی سبب سے جانا نہیں ہو سکا، اور شیخ لطف اللہ حج و زیارت سے مشرف ہو کر واپس تشریف لائے۔ اب تک حضرت شیخ حمید بندر دھابل ہی میں مقیم رہے۔ بعد دونوں صاحب مل کر بیجاپور واپس آئے۔ حضرت شیخ لطف اللہ کا وصال 11 ربیع الاخر 1021 ہجری میں ہوا، اور آپ شیخ حمید کے گنبد میں ان کے پاس ہی آسودہ ہیں۔ اب آپ کی اولاد میں سے کوئی باقی نہیں ہے، نہ کچھ معاش ہے۔ فاطمہ سلطانہ نے یہیں قریب میں ایک مسجد اور اس کے سامنے بولی بھی بنوائی تھی، جو گمٹ بولی کے نام سے مشہور ہے۔ اس بولی پر ایک کتبہ ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ 969 ہجری میں بنی ہوئی ہے۔ کتبہ حسب جیل ہے: در دور سلطان اہل اللہ، حامی دین اللہ، مجاہد فی سبیل اللہ، ابو المظفر حضرت شاہ علی عادل شاہ خلد اللہ ملکہ و سلطنتہ، عین بائیں بنا کردہ فی سبیل اللہ، فاطمہ سلطانہ بی بی و ملکہ جہاں فی دارین، درجات عالیہ، شہور 969 ہجری، ستائین و تسمیان بتاریخ 20 ذی الحجہ، آب عین بائین وقف است، کسے منا کندایا منا عید، خدا و رسول نائبات و روز شفات حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و امت الہدا با نصیب شد رحمت باران کر کے با اہتمام تمام خیر خن و رحمت المومنین کر بائین و مسجد بنا حضور کم ترین بندگان حقیر محمود سر آمد ابتدا تا انتہا گرفتہ آواردن مشقت کردن۔ اور شیخ حمید کے گنبد کے شمالی دروازے کے اوپر حصے میں بھی ایک کتبہ موجود ہے۔ مسجد کے مہاجمی 2 اور مقبرے ایک ہی قطار میں ہیں، جن میں سے ایک مقبرہ حضرت شیخ عبدالصمد کنانی کا ہے۔ حضرت شیخ لطف اللہ قادری کے رحلت کے بعد آپ کی خانقاہ طالبوں کے ترتیب و تکمیل میں مشہور تھی، اور بہت سے بزرگوں نے اس خانقاہ معتبرکہ میں باطنی کمال کو پہنچے اور وصول حق کے طریق سے آگاہ تھے۔ کہتے ہیں کہ جناب حضرت شاہ عبدالرزاق قادری قدس سرہ ابتدائے حال میں 12 سال تک اس خانقاہ میں ساکن رہے، اور باطنی کمال کے حصول کے لیے کوشش کر کے باطنی فوزات
حاصل کیے۔ ہمیشہ اس خانقاہ میں منگل کے روز قرآن شریف کا ختم ہوتا تھا اور مزارت مقدسہ کی زیارتیں ہوتی تھی اور تام تبرک حاضرین کو تقسیم ہوتا تھا۔ حضرت شیخ عبدالصمد قادری کنانی آپ یگانہ روزگار، مقتدائے زمن، کشف و کرامات، صاحب دعوت و عظمت تھے۔ آپ کو جناب شیخ اکمل حضرت شیخ لطف اللہ قادری قدس سرہ خلیفہ و جانشین حضرت شیخ حمید قادری قدس سرہ سے بیعت و خلافت ظاہری و باطنی ارشاد و اجازت حاصل تھی، اور آپ کے بعض شجروں میں بلا واسطہ خاص حضرت شیخ حمید قادری سے خلافت کا حاصل ہونا پایا گیا ہے۔ آپ شریعت نبوی اور سنت مصطفی پر ثابت قدم رہتے تھے۔ حضرت سید السادات سید محمد عرف شاہ حضرت حسینی قدس سرہ، جو قطب الاقطاب رئیس الاشاق حضرت خواجہ سید محمود حسینی گیسو دراز قدس سرہ کے اولاد سے ہیں اور اپنے وقت کے بڑے بزرگ تھے۔ حضرت شیخ عبدالصمد قدس سرہ کے خلیفہ خاص اور منظور نظر ہیں۔ حضرت شیخ عبدالصمد قادری کنانی محرم الحرم کی 5ویں تاریخ 1061 ہجری میں اس دار فنا سے جانب عالم بقا تشریف فرما ہوئے۔ آپ کا مزار مقدس حضرت شیخین کے روضہ منورہ کے قریب جانب مشرق واقع ہے۔ آپ کے خلفاؤں میں سے عارف کامل شیخ عبدالکریم انصاری لاہوری، جنہوں نے لمحات کی شرح لکھی تھی، آپ کے خلفاؤں میں سے ہیں جنہوں نے آپ ہی کے ہاتھوں سے معرفت اور اسرار کا پیالہ پیا تھا۔